بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الأول فلا شيء قبله والآخر فلا شيء بعده والظاهر فلا شيء فوقه والباطن فلا شيء دونه ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. رمضان مبارک جس کی فضیلت اور اہمیت آپ سے پوشیدہ نہیں ہے، عام طور سے لوگ اسے 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں کہ 2 حصہ گزر چکا ہے اور ہم آخری عشرے میں ہیں. پروردگار عالم ہمیں مزید جو باقی دن بچے ہوئے ہیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور تمام شیعان حیدر کرار کی حفاظت فرمائے. عزیزان محترم، خلاق کائنات، فخر موجودات اپنی بابرکت کتاب، اس کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے کہ جس کتاب کو اس نے اپنے حبیب کے سینے پر بطور معجزہ نازل کیا. ارشاد گرامی ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ میرا حبیب اس وقت تک کلام نہیں کرتا، اس وقت تک بات نہیں کرتا، اس وقت تک گفتگو نہیں کرتا کہ جب تک اس پر وحی الہی کا نزول نہ ہو جائے. یعنی رسول جو کرتے ہیں، جو کہتے ہیں، جو کچھ بھی کریں، اٹھیں بیٹھیں، باہر نکلتے وقت، یعنی سارا کچھ منحصر ہے کس پر؟ وحی الہی پہ. یعنی اگر رسول کہیں فاطمۃ بضعۃ منی تو وہ وحی الہی کے مطابق ہوگا. اگر رسول کہیں من کنت مولا ہو فہذا علی مولا تو وحی الہی کے مطابق ہوگا. اگر رسول کہیں کہ ھذا حسین فارف یہ وحی الہی کے مطابق ہوگا. اگر رسول کسی سے کہیں، اگر رسول کسی کو قوموا عنی کا تازیانہ لگائے تو یہ وحی الہی کے مطابق ہوگا. رسول اگر کہیں حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، تو یہ بھی وحی الہی کے مطابق ہوگا. غرض کی رسول جو کہے وہ وحی الہی کے مطابق ہوگا. اب اگر رسول کاغذ و قلم و دعوات مانگے تو یہ وحی الہی کے مطابق ہوگا. جو انکار کرے گویا رسول کا دشمن نہیں ہے بلکہ اللہ کا دشمن ہے. اللہ کا دشمن، اب اللہ کا دشمن لعنت اللہ تو ہو سکتا ہے مگر رضی اللہ نہیں ہو سکتا. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ پروردگار آواز دے رہا ہے کہ میرا رسول اس وقت تک کچھ نہیں کہتا، کلام نہیں کرتا، بات نہیں کرتا جب تک اس پر وحی الہی کا نزول نہ ہو جائے. اگر رسول کہیں حسین منی وانا من الحسین تو یہ وحی الہی کے مطابق ہے.
مدینے کی کسی گلی سے ایک جنازہ جا رہا تھا جنت البقیع کی طرف. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. جو جنازہ جنت البقیع کی طرف چلا جا رہا تھا اس میں آپ کے اور ہمارے تیسرے امام حسین علیہ السلام بھی شامل تھے. گلیوں اور راستوں سے ہوتا ہوا جنازہ منزل مقصود تک پہنچا، یعنی قبرستان جنت البقیع تک پہنچا. پہنچنے کے بعد ابو ہریرہ نے دیکھا کہ امام حسین کی جوتیاں گرد آلود ہو گئی، مٹی لگ گئی ہے امام کے جوتیوں پہ، نعلین مبارک پہ. جیسے ہی ابو ہریرہ نے نعلین مبارک کو گرد آلود دیکھا، ایک مرتبہ جیب سے کچھ ٹکڑا نکالا کپڑے کا اور اس جوتیوں کو صاف کرنے لگا. صاف کرتے وقت کسی نے پوچھا کہ اے ابو ہریرہ، اس سے پہلے آپ نے کسی خلیفہ کے ساتھ اتنی محبت نہیں دکھائی، اتنی محبت سے پیش نہیں آئے. کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے کہ آپ اتنے خلوص کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آ رہے ہیں، آپ ان کی جوتیوں کو صاف کر رہے ہیں؟ ابو ہریرہ نے آواز دی کہ اے پوچھنے والے، اگر پوچھ لیا ہے تو سن، ان میں اور پہلے جو خلیفہ گزرے ہیں بڑا فرق ہے، بہت زیادہ فرق ہے. عزیزوں جملہ سنیے گا. اس نے کہا کہ دیکھو جو پہلے خلیفہ تھے اور یہ جو ہیں ان میں بڑا فرق ہے. یہ وہ ہے جس کے لیے رسول خدا نے فرمایا ہے حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اگر پروردگار عالم میرے تمام اچھے کاموں کا بدلہ نہ دے اور ایک طرف کر دے، لیکن صرف امام حسین کی جوتیوں کو صاف کرنے کا بدلہ مجھے مل جائے تو میری نجات کے لیے کافی ہوگا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. یعنی رسول جو کہے اگر انسان اس پہ عمل کرتا جائے تو پھر اس کے لیے نجات کا راستے ہموار ہیں، پھر اسے کوئی بھی نہیں روک سکتا ہے. دنیا کی عظیم ترین شخصیت کا نام ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جناب آدم سے لے کر جناب خاتم تک آج تک جتنی بھی کامیاب تبلیغیں ہوئیں وہ ساری کامیاب تبلیغیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حصے میں آئیں. جتنی بھی کامیاب تبلیغیں تھی سب رسول کے حصے میں آئی. 23 سال کی قلیل مدت میں عرب کی سرزمین پہ اسلام کا پرچم لہرا دیا. پتھر کے پجاریوں کے دلوں میں وحدانیت پروردگار کا ڈنکا بجا دیا اور دنیا کے گوشے گوشے میں اپنی کامیابی و کامرانی کا پرچم لہرا دیا، سکہ چلا دیا. اور جب اپنے آخری حصے میں آخری حد سے واپس آ رہے تھے تو پروردگار عالم کی طرف سے وحی ہوئی، جبریل امین نازل ہوئے، آواز دی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس. کہ اے رسول آپ پر جو کچھ نازل کیا گیا ہے آپ لوگوں کے درمیان اس چیز کا اعلان کر دیجئے. اگر آپ نے یہ نہ کیا تو گویا رسالت کا کوئی کام ہی انجام نہ دیا. اور اے رسول آخر میں ایک جملہ اور ہے، کہا اے رسول آپ ذرا بھی لوگوں سے خوف زدہ نہ ہوئیے گا، لوگوں سے خوف نہ کھائیے گا. واللہ یعصمک من الناس،
اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا، لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لی، اس کے بعد رسول خدا نے جو آگے چلے گئے تھے ان کو پیچھے بلایا، جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا، سارے لوگوں کو جمع کیا، پھر اپنے بھائی کو بلایا۔ غدیر کے میدان میں، کھلے ہوئے آسمان میں، تمام مسلمان میں علی کو بلایا، اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہا من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے، میں جس کا مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے۔ عزیزوں، جملہ کہنے کا دل چاہتا ہے کہ عزیزان محترم، اللہ نے اعلان کر دیا کہ اگر یہ کام نہ کیا تو گویا رسالت کا کوئی کام ہی انجام نہ دیا۔ عزیزان محترم، جب علی کی ولایت کا اعلان، علی کی ولایت جب بغیر اعلان امیر المومنین کے، ولایت امیر المومنین کے نہیں مکمل ہو سکی تو امت کا ایمان بغیر اقرار خلافت امیر المومنین کے کیسے مکمل ہو سکتا ہے؟ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ جب نبی کی نبوت بغیر اعلان خلافت امیر المومنین کے مکمل نہیں ہو سکتی تو امت کا ایمان، مسلمانوں کا ایمان بغیر اقرار خلافت امیر المومنین کے کیسے مکمل ہو سکتا ہے؟ یعنی رسول جو بھی کہے، جو بھی کرے وہ وحی الہی کے مطابق ہوگا۔ اور ماہ رمضان مبارک ہے، لوگ دعاؤں میں مصروف ہیں، ایک دوسرے کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ زیادہ تر آج کل ایران کے لیے دعا ہو رہی ہے، اللہ تمام شیعان حجر کرار کی حفاظت فرمائے۔ کبھی کبھی بعض اوقات لوگ سوچتے ہیں کہ ہم پروردگار عالم سے دعا کر رہے ہیں کہ میں اس امتحان میں کامیاب ہو جاؤں، میرا یہ کام ہو جائے، وہ کام ہو جائے، لیکن 10 سال ہو گئے، 8 سال ہو گئے، ہم کوشش کر رہے ہیں لیکن دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ عزیزان محترم، اس پہ رسول خدا کا ایک بہت اچھا واقعہ ہے جو میں نقل کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کبھی کبھی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے تب بھی آپ کے لیے یہ مفید ہے، آپ کے لیے مصلحت پروردگار ہے، جس میں آپ کے لیے بہتری ہوگی وہی کام پروردگار کی طرف سے ہوگا۔ رسول خدا کا زمانہ ہے، ایک صحابی ہیں جو دن رات مسجد میں عبادت پروردگار میں مصروف ہے، دن رات مسجد آئینہ کیے ہوئے ہیں، مٹی کے فرش کو صاف صفائی، جھاڑو، جو خدمت ہو سکتی تھی وہ دن رات مسجد میں خدمت انجام دے رہے ہیں۔ رسول دیکھتے رہے، کافی دن گزر گئے۔ ایک دن رسول خدا نے اپنے پاس بلایا، بلانے کے بعد کہا بھائی تمہارے پاس کوئی کام نہیں ہے، دن رات مسجد میں بیٹھے رہتے ہو، تمہارے اوپر ذمہ داری نہیں ہے، نحن و نفقہ نہیں ہے، آخر کیا وجہ ہے کہ تم دن رات مسجد میں بیٹھے رہتے ہو، دن رات مسجد میں رہتے ہو؟ ایک مرتبہ ہاتھوں کو جوڑا، فرمایا یا رسول اللہ میں دن رات مسجد میں رہتا ہوں اس لیے کہ میرے پاس کوئی کام نہیں، میرے پاس کوئی کام نہیں ہے، نہ میرے پاس کوئی دکان ہے، کوئی مشغلہ نہیں ہے۔ رسول خدا نے اس کو چہرے کو دیکھا، آواز دی، جیب میں ہاتھ ڈالا۔ اب اس زمانے کے جتنے بھی پیسے رہے ہوں اپنے حساب سے اس نے 2 روپے، رسول خدا نے اس کو 2 روپے دیے، رسول خدا نے 2 روپے دیے، کہا یہ 2 روپے لو اور جاؤ چاول کی تجارت کرو۔ صحابی بڑا خوش ہوا کہ انشاءاللہ میں بھی ترقی کروں گا، پروردگار نے آج میری مراد سن لی، پروردگار عالم نے آج میری مراد سن لی، میری دعا قبول ہو گئی، مجھے پیسے مل گئے، میں تجارت کروں گا۔ ماشاءاللہ خوشی خوشی مسجد سے نکلا، 2 روپے کے چاول لے کے آئے، اسے بازار گیا، فروخت کیا، اس نے فروخت کیا 2.5 روپے،
یعنی اس کو فائدہ ہوا 50 پیسے. اب اس نے 25 پیسے کھائے اور 2.25 روپے کا پھر لے کے آئے. توجہ فرما رہے ہیں, 2.25 روپے کا پھر لے کے آیا. اب پھر آیا, کچھ پیسوں میں بیچا, کچھ پیسے خرچ کے لیے رکھے, پھر اسی طریقے سے وہ اپنے کام کو انجام دیتا رہا اور اس کا بزنس, اس کا کام ترقی پانے لگا. اب جیسے جیسے کام میں مصروف ہوتا گیا ویسے ویسے مسجد کو چھوڑتا رہا. جیسے جیسے کام میں مصروف ہوتا گیا اب مسجد سے دور ہوتا رہا. جو شخص دن رات مسجد میں بیٹھا رہتا تھا, خود عبادت پروردگار میں مصروف رہتا تھا, مشغول رہتا تھا, اب جیسے جیسے تجارت میں مقبول ہوتا جا رہا ہے اب صرف مغرب آ رہا ہے. توجہ فرما رہے ہیں, اب وہ صرف مغرب آ رہا ہے. رسول ملے, آپ پوچھا بھائی تم صبح کی نماز میں ظہر کی نماز میں نہیں دی کیا؟ حضور بزنس بڑھنے لگا ہے, تھوڑا وقت کی تنگی ہے, انشاءاللہ اگلے دن سے ضرور حاضر ہوتا ہوں. اسی طریقے سے پھر کافی دن گزرتا رہا. اب جو روز مسجد میں جاتا تھا مغرب جانے لگا, مغرب کے بعد جمعہ ہو گیا. اب دھیرے دھیرے بزنس بڑھتا جا رہا ہے اور مسجد چھوٹتی جا رہی ہے. کچھ عرصے کے بعد رسول خدا ملے, بھائی کہاں رہتے ہو؟ حضور بزنس بڑھ چکا ہے, نوکر چاکر آ گئے ہیں, حساب و کتاب میں مصروف رہتا ہوں, انشاءاللہ حضور آپ کا حکم ہے کل سے ضرور آؤں گا. پھر نافرمانی. اب جو جمعہ رسول نے کئی دفعہ ٹوک دیا, اب جو جمعہ آتا تھا وہ عید بقرعید, سالوں گزر گئے. عید اور بقرعید کی نمازوں پہ آ گیا. جو دن رات مسجد میں رہا کرتا تھا مسجد سے دور ہو گیا, عبادت پروردگار سے دور ہو گیا. اب رسول پھر ملے, کہا کیوں نہیں آتے ہو مسجد؟ اللہ کا گھر ہے, عبادت کرو. اتنا بڑا بزنس جو تم کر رہے ہیں اسی کی برکت سے ہے. حضور انشاءاللہ اتنا مال کہاں سے آ رہا ہے, کہاں جا رہا ہے, دوسرے شہروں سے تجارت چل رہی ہے, بہت ہی زیادہ مصروف ہوں, مشغول ہوں, ٹائم نہیں مل رہا ہے کہ حضور مسجد میں آ سکوں یا نماز پڑھ سکوں, انشاءاللہ کل سے. اب کیا ہوا؟ دوسرے دن ہمارے اور آپ کی طرح رسول کو خوش کرنے کا پلان بنا. کہا کہ رسول بار بار ٹوکتے ہیں, لہٰذا ان کے لیے بھی کچھ کیا جائے, ان کو خوش کیا جائے. اشرفیوں کی تھیلی تیار کی اور رسول خدا کی خدمت میں پہنچ گیا. رسول نے فرمایا کیوں آئے ہو؟ کہا یا رسول اللہ میں بہت شرمندہ ہوں, نماز نہیں پڑھ پا رہا ہوں, لیکن آپ نے جو 2 روپے مجھے دیے تھے اس کی وجہ سے میں اتنا بڑا بزنس مین بن چکا ہوں, ادھر سے مال آتا ہے, دوسرے نوکر چاکر لگے ہوئے ہیں, شاہی زندگی ہو گئی ہے. میں آپ کو چاہتا ہوں کہ آپ میری طرف سے یہ ہدیہ قبول کریں, میری طرف سے یہ ہدیہ قبول کرے. رسول خدا نے منع کر دیا, اس کا اصرار بڑھتا رہا. رسول خدا منع کرتے گئے, یا رسول اللہ رکھ لیجئے. رسول نے کہا نہیں مجھے نہیں چاہیے, تو مسجد آ جا, تو نماز پڑھنی شروع کر دے. کہا یا رسول اللہ کوشش کروں گا لیکن آپ یہ ہدیہ قبول کر لیں. رسول نے منع کیا. جب دیکھا کہ زیادہ اصرار بڑھنے لگا, توجہ کیجئے گا, زیادہ اصرار بڑھنے لگا, ایک مرتبہ رسول خدا نے فرمایا اگر دینا ہی چاہتا ہے, اگر کچھ دینا ہی چاہتا ہے تو وہ دے جو میں نے تجھ کو 2 روپے دیے تھے, وہ واپس کر کہ جو 2 روپے میں نے تم کو دیے تھے. رسول خدا کی طرف متوجہ ہو کہتا یا رسول اللہ 2 روپے مانگ کے شرمندہ نہ کریں. رسول نے کہا نہیں, اس سے زیادہ مجھے کچھ نہیں چاہیے, اگر تو دینا چاہتا ہے تو وہ 2 روپے مجھے دے دے,
اب کیا ہوا؟ وہ جو 2 روپے کی برکت تھی دھیرے دھیرے جیسے ہی اس نے واپس کی وہ برکت ختم ہونے لگی۔ پتہ یہ چلا دوسرے شہر سے مال آ رہا تھا، ڈاکوؤں نے حملہ کیا، لوٹ لیا، برباد ہونے لگا۔ نوکر چاکر غداری کر گئے، چوری کر کے لے گئے، فقیر ہوتا رہا، مسجد واپس آتا رہا، جیسے جیسے لٹتا رہا، نماز میں آتا رہا۔ رسول نے ایک مرتبہ اپنے پاس بلایا، جب برباد ہو گیا پھر سے وہی مسجد وہی مصلی، جب برباد ہوا تو رسول نے فرمایا دیکھو غریب رہو مگر جنتی رہو، لعنت ہے ایسی دولت پر جو مل جائے تو خدا چھوٹ جائے، وہ غریبی اچھی ہے جو مل جائے تو خدا مل جائے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ وہ غریبی اچھی ہے جو مل جائے تو خدا مل جائے۔ رسول جو بھی کہتے ہیں وہ وحی الہی کے مطابق۔ جب رسول نے، میں نے اپنی بات کو ختم کی چونکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے، رسول نے فرمایا فاطمہ تو بغات منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو اذیت دی اس نے مجھ کو اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے خدا کو اذیت دی۔ عزیزان محترم، رسول کو اس دنیا سے گئے ہوئے چند روز ہی گزرے تھے کہ مسلمان جس رسول کے اتنے احسان اسلام پہ کہ جس نے کبھی کوئی گفتگو نہیں کی اللہ یہ کہ وحی الہی کے مطابق نہ ہو، اس کی بیٹی کے دروازے پہ مسلمان آگ اور لکڑیاں لے کے جمع ہو رہے ہیں، طرح طرح کی اذیتیں دی شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ جب شہزادی کا آخری وقت آیا، بس چند جملے مسائل کی اور زحمت تمام آ گئی۔ جب شہزادی فاطمہ زہرا کا آخری وقت آیا، مولا علی گھر میں داخل ہوئے، غرفت استراحت میں پہنچے، کیا دیکھا؟ شہزادی فاطمہ زہرا محو استراحت۔ ایک مرتبہ مولا کائنات قریب گئے، آواز دی بنت رسول، شہزادی کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ مولا کچھ دیر ٹھہر گئے، ٹھہرنے کے بعد دوسری آواز دی فاطمہ، لیکن شہزادی نے کوئی آواز نہیں دی، کوئی جواب نہیں دیا۔ ایک مرتبہ مولا لرزنے لگے، آنکھوں سے اشک جاری ہوا، آنکھ سے اشک جاری ہو گئے، مولا کائنات گھبرانے لگے۔ ایک مرتبہ درد بھرے لہجے میں آواز دی زہرا، جیسے ہی امام علی علیہ السلام نے زہرا کہا، شہزادی فاطمہ زہرا نے آنکھوں کو وا کیا، آواز دی اے علی ارے مجھے معاف کیجئے گا، اس سے پہلے آپ نے جو دو آوازیں دی تھی نا میں سن رہی تھی، لیکن اے علی ارے عالم رویا میں جواب اس لیے نہ دے سکی کہ عالم رویا میں میرا بابا مجھے سینے سے لگائے ہوا تھا اور آواز دے رہا تھا اے میری لان، ارے بہت ہی جان تم میرے پاس آنے والی ہو، اے علی معاف کیجئے گا میں آپ کا جواب نہ دے سکی۔ جزاک اللہ خیر الجزا، جزاک اللہ، کوئی خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ ایک مرتبہ شہزادی کی وصیتیں شروع ہوئی، بس میں نے مجلس تمام کر دی، شہزادی کی وصیتیں شروع ہوئی، اے علی جن لوگوں نے مجھے ستایا ہے وہ میرے جنازے میں شامل نہ ہو، عزیزو دوسری وصیت، اے علی میں مجھ کو غسل و کفن تم ہی دینا، تم ہی دفنانا، اور اے علی میرا جنازہ رہا
وصیت شہزادی نے کی جو ہم بھی اکثر کیا کرتے ہیں. شہزادی نے وصیت کی اے علی جب مجھے غسل و کفن دے لیجئے گا اور قبر میں سلا دیجئے گا دفن کر کے اے علی جب گھر واپس آئیے گا تو اے علی مجھے بھول نہ جائیے گا. اے علی ارے میری قبر پہ آتے رہیے گا. ارے علی ارے جتنی دیر بیٹھیے گا خاموش نہ رہیے گا. تلاوت کلام پاک کرتے رہیے گا. تلاوت قرآن کرتے رہیے گا. اس لیے کہ مجھے تلاوت قرآن بہت اچھی لگتی ہے. اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إنا لله وإنا إليه راجعون.